محترم بھائیوں، ہمارے دین اسلام کے عظیم ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کی مصلحتوں کو شامل ہے۔ انہی باتوں میں سے اس کا دین اور اخلاق پر توجہ دینا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو مکمل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں سب کے لیے نمونہ تھے، یہاں تک کہ آپ کے رب نے آپ کی تعریف کی ہے، چنانچہ فرمایا ہے یقیناً آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اخلاق یہ بھی تھا کہ آپ مہمانوں کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آتے تھے، چنانچہ وحی کی ابتدا والی حدیث میں ہے کہ جب آپ غار ہیرا سے گھبرائے ہوئے لوٹے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو یہ سن کر خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کمزور اور نکمے انسان کا کام اپنے سر لے لیتے ہیں، محتاج کی مدد کرتے ہیں، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اسے عطا کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کو آرام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے آپ کے دادا ابراہیم خلیل الرحمن بھی تھے، جن کا لقب ابو الضیفان یعنی مہمانوں کا باپ تھا، کیونکہ وہ مہمانوں کی عزت کرنا بہت پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے پاس آئے تو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹے بچھڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے نہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے انجان یا اجنبی مہمانوں کی عزت کی، ان کو خوش آمدید کہا اور جلدی سے ان کے موٹے بچھڑے کا گوشت پیش کیا جو گائے کے بچے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا بہت اچھا اور بڑا فائدہ مند گوشت ہوتا ہے اور کھانے میں بہت نرم اور لذیذ ہوتا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آیا ہے تو بھنا ہوا بچھڑا لے آئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور ان کے پاس گرم پکا ہوا کھانا موجود رہتا تھا۔ ہمارے سلف صالحین مہمانوں کی عزت کرتے تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں پریشان حال یا مصیبت زدہ ہوں، تو آپ نے اپنی کسی بیوی کے پاس کچھ لانے کے لیے بھیجا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بیوی کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، یہاں تک کہ آپ کی تمام بیویوں نے یہی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات کون ان کی میزبانی کرے گا؟ اللہ اس پر رحم کرے۔ اس پر ایک انصاری آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے۔ صحابی نے کہا کہ ان کو کسی بہانے سے سلا دو اور جب ہمارے مہمان آ جائیں تو چراغ بجھا دو، میں اسے دکھاؤں گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، جب وہ کھانے چلیں تو چراغ کے پاس جا کر اسے بجھا دو۔ تو وہ لوگ بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ان دونوں میاں بیوی نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر اللہ کو تعجب ہوا اور اس نے یہ آیت اتاری ہے، اور وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو کتنی ہی سخت حاجت ہو، اور جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کسی نے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں 6 مہینے تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان بن کر رہا، تو میں نے ان سے زیادہ مہمان کی خدمت کرنے والا اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ مہمان کی عزت کرنا ایسی عادت ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء اکرام اور اس کے نیک بندوں میں یہ صفت پائی جاتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمدہ اخلاق سے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، جس سے اچھے اخلاق، کشادہ دلی اور سخاوت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مہمان کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا